ہیں، چار جو اعترافات کیے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلا اعتراف اس کالم میں جو جناب باجوہ صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ یہی بات پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی باہر کی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے کی گئی وہ اس ضمن میں کہ انہوں نے کہا کہ بڑے ملک جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے اور اگر ہم نہ بدلتے تو پاکستان کا نقصان ہو جاتا۔ دیکھیں یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر ہم پاکستان کی سوورینٹی، میں اس میں جاتا ہی نہیں ہے کہ کوئی باہر کی قوت ہم سے ناراض تھی یا خوش تھی۔ جو آج کل خوش ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو آج کل ان کے حالات ہیں، یعنی یو اے ای کے صدر جو ہیں ان کے لیے چھٹی دے دی گئی اسلام آباد میں، وہ رحیم یار خان سے اسلام آباد نہیں آئے۔ ترکی کی حکومت نے شٹ اپ کال دی شہباز شریف کو اور بلاول بھٹو کو کہ آپ اس وقت منہ اٹھا کے ادھر نہ آئیے، ہم لوگ اس میں ہیں، لیکن اس بحث میں نہیں جاتا۔ باہر کی قوتوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں خراب ہوں، ہم تمام ممالک سے، چاہے وہ امریکہ ہو یا وہ سعودی عربیہ ہو یا وہ ترکی ہو یا یو اے ای ہو، ہم تمام ممالک سے قریبی تعلقات کے حامی ہیں۔ چین کے ساتھ ہم قریبی تعلقات کے حامی ہیں، لیکن دیکھیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارا قریبی دوست ملک ہو یا دوست ملک نہ ہو، وہ ہمیں بتائے کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہوگی۔ پاکستان کے اندر حکومت کا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے۔ اور یہ جو کنفیشن ہے، یہ جو اعتراف ہے فارمر آرمی چیف کا جنرل باجوہ صاحب کا، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیوسٹیٹنگ ہے، بہت ہی زیادہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف ہے۔ اور یہ کہنا کہ چونکہ باہر کی قوتیں خوش نہیں تھیں اس لیے ہم نے عمران خان کو تبدیل کر دیا، یہ بات ناقابل قبول ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے یا کیا کریں گے۔ اور یہ کہنا کہ فلانی حکومت چونکہ خوش نہیں تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو چینج کر دیں۔ پھر تیسری امپورٹنٹ بات جس میں جو جاوید چودھری صاحب نے لکھی ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، وہ یہ لکھی ہے کہ جو ان کے مقدمے ہیں نواز شریف کے، ڈیل یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف کے مقدمے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور نیب جو ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شوکت ترین صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ بھی آرمی چیف نے ختم کروایا۔ اب یہی بات عمران خان پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ نیب کو اور کورٹس کو انفلوئنس ہو رہا تھا اور وہ فیصلے ہو رہے تھے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو اعتراف جرم ہے، یہ جو اعتراف ہے، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ ماننا کہ اس کے بعد جو نواز شریف کے مقدمے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوکت ترین صاحب کا نیب میں مقدمہ ہے، اگر وہ بقول جاوید چودھری صاحب کے جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ختم کروایا، یہ بہت ایک سنگین میں سمجھتا ہوں انٹرونشن ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں اور ایک بہت بڑا اعتراف ہے۔ اور اس کے نتیجے میں بھی ہمارے ہاں جو بحران ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں انٹرونشن کرنی پڑ رہی تھی۔ اور رضا باکر نے انہیں فون کیا اور کہا کہ بڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے اور اس لیے آپ جو ہے وہ آ کے دیکھیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کون سے ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور فائنانس منسٹر کی جو اپروچ ہے اکانومی کی اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے، یہ غلط اپروچ نہیں ہے؟ آپ اکانومی کے ماہر نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا ہے پچھلے 9 مہینے میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا۔ پاکستان کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ 10% کے اوپر چل رہی تھی۔ پاکستان میں 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئی تھیں۔ پاکستان میں فی کا آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم 31 ارب ڈالر کے قریب جو ہماری ایکسپورٹس تھیں اس کے اوپر چلے گئے تھے اور ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ بھی اتنی ہی چلی گئی تھی۔ تو ایک بہت اکانومی چلتی ہوئی اکانومی کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اچھی نہیں چل رہی اور حکومت تبدیل کر دی گئی۔ اور اس کے بعد اب آج ہمیں نہیں پتا آئی ایم ایف سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ یہ جو اعترافات ہوئے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے طرف سے جاوید چودھری صاحب کے کالم میں،
میں یہ سمجھتا ہوں اس نے موجودہ حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے، پہلے ہی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، ہم پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اس حکومت کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن اب سابق آرمی چیف کی طرف سے جو یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اس سے اس حکومت کی جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اس کی لیجٹیمیسی بالکل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے بحران کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف نئے انتخابات میں ہے، اور جتنی جلدی ہم نئے انتخابات میں جائیں اتنی جلدی ہم پاکستان کو بحران سے نکال پائیں گے۔ شکریہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کیپٹن صفدر نے ایک بیان دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ مسلم لیگ نون نے خود جو ہے دفن کر دی ہے، اور مسلم لیگ نون کے خود لوگوں نے ہی جو ہے مسلم لیگ نون کو جو ہے تباہ کر دی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات تو ظاہر ہے نون لیگ کی اپنی ہے، لیکن نون لیگ کے اندر اب کافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو شاہد خاقان عباسی نے، مفتاح اسماعیل نے، اور اب آ کے کیپٹن صفدر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں ان میں وزن ہے، اور ہمیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے پاکستان کے اندر رول آف لا اور اس پہ بات کریں گی، اور اسپیشلی یہ جو آرمی چیف کے جو اب انکشافات ہیں اس کے بعد تو بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ چودھری صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال نیب کے چیئرمین نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا، اب ہم بھی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے بیان کو؟ دیکھیں میرے خیال میں جاوید اقبال صاحب ہوں یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، ہمیں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے، تلخیاں کم کرتے ہیں۔ پہلے یہ تو دیکھیں جس کے اوپر اتنی بڑی اب کنفیشنز آ گئی ہیں، اس کے اوپر دیکھتے ہیں اب کیا آگے بات چلتی ہے۔ تھینک یو صاحب یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کیونکہ ایک اہم ہوتا ہے جس کے لیے آپ وہ انشاءاللہ جلدی کریں گے۔ کس کے نام ابھی